آج تک دنیا کو بتایا ہی نہیں گیا کہ شہادت حسین کا کیا راز تھا۔ مولوی نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا، نماز بچانے گئے تھے حسین۔ نماز ہی نہیں بچا گیا، نماز بھی بچا گیا۔ یہ جو آیا ہے کربلا میں، یہ راز کیا ہے؟ ابھی تک وہ راز نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس راز کی ایک جھلک پڑھی تھی اور اس نے کربلا کی کہانی کو یہ کہہ کے بند کر دیا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ یہ راز ہی کوئی کمال ہے۔ عالم روحانی میں تمام روحیں کھڑی تھی جس وقت خالق نے کہا تھا، کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے، کریں گے عشق؟ فرمایا وعدہ یہاں کرو، عمل وہاں دیکھوں گا۔ پہلا نبی آدم دنیا میں آیا، اللہ نے کہا عشق کروں گا؟ ابھی عشق کرنے کا سوچ رہا تھا کہ گھر میں بغاوت پھیل گئی، بیٹا نافرمان نکلا۔ آدم نے کہا اب عشق کیا کرنا جب اولاد ہی اچھی نہ نکلے؟ اتنا بول رہے ہو، بڑا ہے۔ نوح علیہ السلام آیا، بیوی اور بیٹا چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے، عشق ختم۔ ایک ایک نبی کی کہانی پڑھوں، وقت طویل ہے۔ تمام نبیوں سے ابراہیم واحد نبی تھا جو عشق میں بہت آگے نکل آیا، جس نے بہت قربانیاں دی تھی عشق میں۔ میرے پاس اب سمجھانے کے لیے کوئی بہتر جملہ نہیں، بہت آگے آ گیا تھا ابراہیم، ہر امتحان پاس کر لیا۔ لیکن ایک پیپر میں ابراہیم کی بھی سپلی تھی۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ کیسی سپلی؟ ہر امتحان ابراہیم عشق کرے گا؟ کروں گا۔ ابراہیم میری محبت میں مال قربان کرنا پڑے گا۔ فرمایا حیثیت اس کی کیا ہے؟ وطن چھوڑنا پڑے گا؟ کہا قیمت تھوڑی ہے، بیوی بیٹا اجاڑوے ایوان میں چھوڑ دے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا اتنا عشق؟ فرمایا بہت عشق ہے، بہت آگے آ گیا۔ ایک منزل پہ آ کے وہاں سے قدرت آئی، ابراہیم اب میں عشق کی ایک اور جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک حکم، ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ۔ ادھر ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، آواز آئی اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں۔ میرے اللہ اتنا کچھ دیا اب بھی عشق نہیں؟ ابراہیم پٹی کیوں باندھی؟ میرا اللہ بیٹا جو تھا۔ فرمایا جب میری محبت میں کوئی اور محبت آ جائے، محبت کے ساتھ محبت جڑی کیوں؟ اٹھ جا، خلیل ہو گیا، عاشق نہیں۔ اچھا تو پھر عشق کیا ہوتا ہے؟ انتظار کر 61 ہجری کا۔ راز سنو جو ماتمی بیٹھے ہو، کبھی اس انداز میں بھی حسین سنا کرو۔ 61 ہجری کو آنا، میں تجھے بتاؤں گا عشق کیا ہے۔ علامہ نقن صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر نبی نے عشق کا امتحان دیا اور ہر نبی کو ایک منزل پہ آ کے کہنا پڑا میرے اللہ بس، میرے اللہ بس۔ ہر منزل پہ آ کے نبی رک گیا، میرے اللہ بس۔ علامہ نقن کہتے ہیں واحد ہے کربلا میں بطول کا بیٹا حسین، اللہ کو کہنا پڑا حسین بس۔ سبحان اللہ۔ حسین نے کہا نہیں میرے اللہ میں عشق کا امتحان دوں گا۔ صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا کے میرا بادشاہ، سر سے لے کے پاؤں تک خون میں تر، انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ آئے۔ جملہ سنو جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، تنہا کھڑا ہے میرا بادشاہ حسین، کربلا کے ٹیلوں پہ انبیاء چپ کھڑے ہیں۔ زخمی بادشاہ نے سر اٹھایا، امتحان لینا تو نہیں ہے، عشق کا امتحان دینا میں نے ہے۔ اگر میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ۔ اگلا جملہ کہوں عقیدے والے ماتمیوں کے لیے، یہ نبی کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ حسین کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا۔ اتارا نور توحید کو کربلا کے جنگل میں میرا بادشاہ حسین نے، فرمایا قریب آ کے میرا عشق دیکھ۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی نظریں حسین پہ کہ اب حسین کیا دے گا۔ یک لخت ابلیس کربلا کے ٹیلے پہ آ گیا۔ جب ابلیس نے زمین پہ دیکھا کہ آج وہ یہاں آیا ہے، کیوں؟ نور توحید کو کربلا کے ٹیلوں پہ دیکھا۔ ابلیس نے کہا آج وحدت کے پردے کو چھوڑ کے کربلا کے جنگل میں کیوں اترا؟ جملہ کوئی بندہ بھی نہ بولے،
میں خراج لوں گی اس اپنے مالک سے جو پردہ غیب میں ہے، میں اپنے مولا سے اس جملے کی محنت کی داد لوں گی جو پردہ غیب میں ہے کہ میں اس کے جد کا عشق بیان کر رہی ہوں۔ نور توحید کو ابلیس نے آواز دی کہ آج تو واحدت کا پردہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ یا نور توحید سے آواز آئی، ابلیس جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے میں بیٹھوں گا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو میں نے تجھ سے کہا تھا ابلیس تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، تو میرا نام نہیں مٹا سکتا۔ حسین کے بھروسے سے یہ کہا تھا، ہائے 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 ہائے، حسین کے بھروسے پہ کہا تھا۔ اب چاہے کسی بندے کو دکھ لگے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے خدا پہ۔ زمین خریدو خدا کے بھروسے پہ، بیٹوں کی شادی کرو خدا کے بھروسے پہ، کاروبار شروع کرو خدا کے بھروسے پہ۔ کائنات کے بھروسے کا نام خدا ہے اور خدا کے بھروسے کا نام حسین ہے۔ ہائے 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 ہائے، حسین کے بھروسے پہ، حسین کے بھروسے پہ۔ بس سنو حسین کے بھروسے سے راز سنو حسین کی شہادت کا۔ حسین کے بھروسے سے یہ کہا تھا، غریب نہیں حسین، دیکھ میرے بادشاہ کی بادشاہت۔ اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ ابلیس نے کہا، اچھا یہ ہے وہ ہیرا جسے تو نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ حسین نے اس کے باپ کو مکمل کرنا ہے۔ ہاں حسین نے کیا کچھ دیا، حسین نے آواز توحید ہوئی، چھوڑا ہی کیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اس نے کوئی چیز پیاری کی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے عشق میں دوں یا نہ دوں، سوچا ہی نہیں۔ ابلیس نے کہا اب، فرمایا اب یہ مجھے سجدہ کرنے لگا ہے۔ راز سنو، جو سید بیٹھے ہو، فقیر لوگ بیٹھے ہو، میں ان سے دعا لینا چاہتی ہوں۔ راز سنو حسین کی شہادت کا، میرے بادشاہ کی بادشاہت دیکھنا۔ اچھا اب کیا کرے گا سجدہ؟ کیسے؟ گرم ریت پہ لہو کے ساتھ وضو کر کے بیٹوں کی لاشوں کے درمیان۔ کہنے لگا پھر ایسے سجدہ نہ دکھا، پھر عشق دکھانا ہے تو مجھے پورا دکھا۔ آواز توحید آئی، ابلیس کیا دیکھنا چاہتا ہے اب؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے عشق کی معراج کیا ہے، تو ہے خالق، سورج ہے تیری مخلوق۔ حکم کر بے حیثیت خالق سورج کو کہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے، پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا۔ جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ 10 محرم کو پوری کائنات میں تاریکی کیوں تھی، اندھیرا کیوں تھا پوری کائنات میں؟ سورج نے پوری کائنات سے اپنی گرمی کو لپیٹا، سوا نیزے پہ سورج آ گیا، سورج نے اپنی پوری تمازت زخمی حسین کے جسم پہ ڈالی۔ کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے نبیوں نے آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، ابراہیم نے کانپنا شروع کر دیا، نبی کے گھٹنے کربلا کی ریت پہ آ گئے، انبیاء کی آواز آئی، حسین عشق پورا کر دے، حسین عشق پورا کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے۔ ادھر ابلیس نے اپنی قوتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، سورج سوا نیزے پہ آ گیا۔ حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے، یا میرے بادشاہ نے ناد علی پڑھ کے انگلائی لی، پورے جسم سے خون کے فوارے نکلے۔ حسین نے کربلا کی ریت پہ گھٹنے ٹیکے، ادھر سے 9 لاکھ تیر آیا، حسین نے ان کے سوچوں پہ قدم رکھا، ادھر حسین نے سر سجدے پہ رکھا، رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ ادھر حسین کی تسبیح گونجی، یا انبیاء کی آواز آئی، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔ ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، راز سنو، ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، آواز قدرت آئی، اب کہاں جا رہا ہے؟ ابلیس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم، اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔